पाक फौज में आला सतह तकर्रुर तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल अजीज कोर कमांडर लाहौर तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर आईजी कम्युनिकेशन एंड आईटी। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली कमांडर सुदन कमांड। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली कमांडर ASFC तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान को इंस्पेक्टर जनरल आर्म्स। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद मोहम्मद अदनान को IT IG ट्रेनिंग एंड एवोल्यूशन। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली को कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स तैनात कर दिया गया। पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात को तरक्की दी गई। मेजर जनरल आसिफ गफूर भी तरक्की पाने वालों में शामिल। मेजर जनरल सलमान फयाज खनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मोहम्मद अली को भी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई। कोरोना की शिद्दत, गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला के दरमियान मुशावरत के बाद कल होने वाला ओवरसीज कन्वेंशन मनसूख। कन्वेंशन में सदर मुमलिकत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करना थी। गवर्नर चौधरी सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दरमियान कोरोना इशू पर कोई समझौता न करने पर इत्तफाक। सूबे भर में तालीमी इदारे कल से बंद। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने खबरदार कर दिया। कहा तालीमी इदारे खोलने वालों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। सरकारी और निजी स्कूल्स, एकेडमीज, ट्यूशन सेंटर्स और मदरसे बंद होंगे। सूबे भर की लाइब्रेरीज भी बंद करने का फैसला। हायर एजुकेशन में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस भी कल से बंद होंगे। आशियाना हाउसिंग स्कीम केस में मरकजी मुल्जिम अहद चीमा की जमानत मंजूर। शरीक मुल्जिम शाहिद शफीक की जमानत भी मंजूर। दोनों मुल्जिमान को 10-10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। अहद चीमा जमानत के बावजूद रिहा नहीं हो सकेंगे। अहद चीमा आमदन से जायद असासा जात केस में भी जेल में है। तारीख पर तारीख के बावजूद फिरदौस मार्केट अंडरपास का काम अधूरा। अंडरपास का इफ्तिताह होते होते रह गया। वज़ीर आज़म के शेड्यूल से अंडरपास के इफ्तिताह को निकाल दिया गया। अंडरपास का इफ्तिताह वज़ीर आज़म की बजाय वज़ीर आला पंजाब करेंगे। इफ्तिताह की नई तारीख का ऐलान आइंदा दिनों में किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात। वज़ीर आला ने जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कोरोना से निमटने के लिए इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात हुसैन की अयादत के लिए उनकी रिहाइश गाह भी जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा लाहौर। वज़ीर आज़म को लाहौर शहर की 4 मेगा मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नॉलेज पार्क कंपनी, बदामी बाग, दारी अड्डे के मंसूबे, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस के क़याम, वाल्सन एयरपोर्ट की शिफ्टिंग, फिरोजपुर रोड, ट्विन टावर, मुबारक सेंटर के मंसूबे पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सुई गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। कोरोना वबा के बायस दरामद मुतासिर होने से लाहौर रीजन में मीटर खत्म हो गए। फास्ट ट्रैक पॉलिसी, मामूल के डिमांड नोटिस पर कनेक्शन की तनसीब अब। बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कनेक्शन की बहाली के लिए भी मीटर्स मुयस्सर नहीं। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी अधूरा ख्वाब। सस्ता घी आज भी यूटिलिटी स्टोर से गायब। दाल माश का स्टॉक भी खत्म। इंतजामिया ने घी की अदम दस्तयाबी को गैस शॉर्टेज का शाखसाना करार दे दिया। कहते हैं गैस की कमी से फैक्ट्रियों में सस्ते घी की तैयारी कम हुई। खरीदारों को मुश्किलात का सामना। शहर की ओपन मार्केट से सारिफिन के लिए अच्छी खबर। मकामी चीनी मार्केट में आने से कीमत 10 रुपए कम होगी। मकामी चीनी की कीमत 110 से कम होकर 100 रुपए किलोग्राम होगी। शुगर मार्केट से चीनी मिलने पर कीमत मजीद कम होगी। कर्जों में घिरा सूबा। आलमी बैंक से 47 अरब रुपए का मजीद कर्ज लेगा। हुकूमत पंजाब ने मजीद कर्जा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कर्ज तरक्याती बजट इदारों के बजट में इस्लाहात के लिए खर्च किया जाएगा। साबिक दौरे हुकूमत में पंजाब पर 5 खरब 68 अरब रुपए के कर्जाजात मौजूद थे, जो मौजूदा दौरे हुकूमत में 9 खरब 45 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत। शहर की तरक्याती स्कीमें ज़ेर-ए-ताब।
ارکان اسمبلی کے حلقوں کی 32 کروڑ مالیت کی 83 ترقیاتی اسکیمیں التوا کا شکار۔ ٹینڈرنگ کا عمل مکمل ہونے کے باوجود ترقیاتی اسکیمیں تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ پی پی 152، پی پی 157، پی پی 149، این 125 سمیت متعدد علاقوں کی اسکیمیں التوا کا شکار ہیں۔ محکمہ صحت کو ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے میں مالی مشکلات، 85 تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتالوں کی ریویمپنگ کا منصوبہ لٹک گیا۔ منصوبے کے لیے درکار 33 ارب 88 کروڑ روپے کہاں سے لائیں؟ محکمہ پریشان۔ ریویمپنگ ہونے والے اسپتالوں نے سینکڑوں کورونا مریضوں کی جانیں بچائیں۔ صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد کا اعزاز۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ایجوکیشن کمیٹی کے بانی چیئرپرسن نامزد ہو گئے۔ نیشنل اولمپک کونسل کی جانب سے نامزد کرنے پر ابراہیم حسن کا اظہار تشکر۔ کہتے ہیں اولمپکس کی اقدار، احترام اور دوستی کامیابی کی ضامن ہے۔ نابینا افراد مطالبات کی منظوری کے لیے ایک بار پھر سڑکوں پر احتجاج کرتے ہوئے جی سی یونیورسٹی چوک کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی، 12 روز سے ناصر باغ میں ٹینٹ پہ رہ رہے ہیں، کسی نے حال تک نہیں پوچھا۔ مظاہرین کا شکوہ، نابینا افراد کا حکومت سے نوکریاں فراہم کرنے کا مطالبہ۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باوجود فیسوں کی وصولی نامنظور۔ اسلامی جمعیت طلبہ نے مختلف مقامات پر دھرنا دے دیا۔ کلمہ چوک، بھیکے بال موڑ اور پی ایم جی چوک میں احتجاج۔ آن لائن سسٹم کی خامیاں دور کرنے کا بھی مطالبہ۔ سینئر سیاستدان چودھری احمد مختار کی نماز جنازہ ادا۔ چودھری منظور احمد، سردار ایاز صادق، عرفان قادر، حسن مرتضی، اسلم گر، عزیز الرحمان چند سمیت دیگر کی شرکت۔ چودھری احمد مختار کی وفات پر سابق صدر آصف علی زرداری، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا اظہار افسوس۔ چودھری احمد مختار مختلف ادوار میں دفاع، پانی اور بجلی اور تجارت کے وزیر رہ چکے ہیں۔ بیگم شمیم اختر کا جسد خاکی لانے کی تیاریاں۔ خاندانی ذرائع کے مطابق میت جمعے کو لندن سے روانہ ہوگی۔ برٹش ایئر ویز کی پرواز BA 259 ہفتے کی صبح 6:45 پر لاہور پہنچے گی، جبکہ بیگم شمیم اختر کے انتقال پر تعزیت کے لیے مختلف شخصیات کی ماڈل ٹاؤن آمد۔ سینئر لیگی رہنما خواجہ احمد حسان، سید توصیف شاہ، فیصل کھوکر، ملک عدنان سمیت دیگر تعزیت کے لیے پہنچے۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی جمعے کے روز پیرول پر رہائی متوقع۔ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ سے 24 گھنٹے پہلے رہا کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے نون لیگ کو آگاہ کر دیا۔ نون لیگ نے ماڈل ٹاؤن کے بعد ایئرپورٹ تک رسائی مانگ لی۔ ضلعی انتظامیہ نے درخواست پر اجازت کے لیے وقت مانگ لیا۔ قتل کے مقدمے میں سزائے موت اور عمر قید کے 5 ملزم 7 سال بعد بری۔ ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا۔ ہائی کورٹ نے ملزمان کی بریت کی اپیلیں منظور کر لی۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نیب کے ریڈار پر نیب نے UET سے گزشتہ 5 سالوں کی آڈٹ رپورٹ مانگ لی۔ سابق پروفیسر عبدالستار شاکر کا ریکارڈ بھی طلب۔ نیب نے پروفیسر کے حوالے سے انکوائری جاری ہے۔ بینک سے پیسے لے کر نکلنے والے خود کو کیسے محفوظ بنائیں؟ لاہور پولیس کا شہریوں کے تحفظ کے لیے بڑا فیصلہ۔ 10 لاکھ سے زائد کیش لینے والوں کی اطلاع پولیس کو دی جائے گی۔ بینک کیش دینے سے پہلے تھانے کو اطلاع دینے کا پابند ہوگا۔ SSP انویسٹیگیشن کی CCPO کو تجویز، جبکہ بینکوں کے ارد گرد وارداتوں کا ریکارڈ اکٹھا کر لیا گیا۔ سوشل میڈیا مذہبی منافرت اور فرقہ واریت کا سبب بننے لگا۔ CTD مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف متحرک۔ 11 ماہ میں 13,300 ویب سائٹس فرقہ وارانہ مواد سامنے آنے پر بند۔ 206 مقدمات درج کر کے 210 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ IG پنجاب کا سوشل میڈیا ویب سائٹ پیجز پر کڑی نظر رکھنے کا حکم۔ شہر کے مختلف علاقوں میں رمجھم، آسمانوں پر چھائے بادلوں نے موسم خوشگوار کر دیا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی بڑھ گئی۔ باغبان پورہ ٹاؤن شپ، گرین ٹاؤن، باغلیاں، بابرا ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں بوندا باندی ریکارڈ۔ اسموگ کی شدت میں واضح کمی، ایئر کوالٹی انڈیکس 164 تک ریکارڈ۔ FC کالج یونیورسٹی کا 1,642 طلبہ کو اسکالرشپس دینے کا فیصلہ۔
اسکالرشپ کے لیے 18 کروڑ 65 لاکھ روپے مختص۔ اسکالرشپ کورونا سے والدین کو درپیش مالی مشکلات کے باعث دی جائے گی۔ طلبہ کی فیسوں کی ادائیگی، ہاسٹلز اخراجات پورے ہوں گے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں ریڈیو اسکول نشریات کا آغاز۔ پہلی سے 5ویں کے تعلیمی پروگرام روزانہ ریڈیو اسٹیشن پر نشر ہوں گے۔ لاہور میں بچے FM 94 پر نشریات سن سکیں گے۔ بچے لیکچررز کو آن لائن لنک کے ذریعے بھی دیکھ سکیں گے۔ بات ہے آن لائن ایجوکیشن کی، اس پہ ٹیچرز اگر 200% بھی اپنی ایفرٹ پٹ ان کریں گے تو وہ چیز اتنی افیکٹو نہیں رہے گی جتنا فزیکلی ٹیچر آ کے بچوں کو پڑھاتا ہے۔ اسٹڈیز کا مطلب صرف کورس کور کرانا یا پڑھانا ہی نہیں ہے، ہم نے بچے کی کریکٹر بلڈنگ پہ کام کرنا ہوتا ہے، ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ، کریٹیکل تھنکنگ پہ، جو بہت سی ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو ہم آن لائن نہیں شیئر کر سکتے۔ میرے نزدیک جو ہے یہ اتنا اسٹرانگ ڈیسیجن نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے ہی ایک پینڈیمک سچویشن تھی، اس کے لاک ڈاؤن کے بعد اسکولس ری اوپن ہوئے تھے اور بچے اسٹڈی میں ایک ٹریک پہ آئے تھے۔ طلبہ کو چھٹیوں کے باعث قیمتی وقت ضائع ہونے کا خدشہ، والدین اب تک کاروباری حالات کے باعث پریشان، کہتے ہیں انٹرنیٹ کے لیے وسائل کہاں سے لائیں۔ اساتذہ نے آن لائن تدریس کے عمل کو غیر مؤثر قرار دے دیا، کہتے ہیں چھٹیوں کے باعث طلبہ اساتذہ کی رہنماؤں سے محروم رہیں گے، جبکہ سرونگ اسکولز ایسوسی ایشن کا حکومت سے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کر کے بچوں کا تعلیمی نقصان نہ کرنے کا مطالبہ۔ جنرل اسپتال میں سیکیورٹی کا نظام سخت کیا جائے، 72 گھنٹوں میں سیکیورٹی نہ دی گئی تو کام چھوڑ دیں گے۔ YDA رہنماؤں کی جنرل اسپتال فائرنگ کے واقعے پر پریس کانفرنس، کہا حکومت ہیلتھ پروفیشنلز کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ وزیر صحت نے اب تک ہیلتھ پروفیشنلز کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ ریسکیو کے ڈاکٹرز کی تنخواہ محکمہ ہیلتھ کے ڈاکٹرز کے برابر کرنے کا فیصلہ، کیبنٹ ونگ نے سمری پر ورکنگ شروع کر دی۔ ریسکیو ڈاکٹرز کو ہیلتھ پروفیشنل رسک الاؤنس بھی دیا جائے گا، کابینہ کمیٹی اپنے اگلے اجلاس میں منظوری دے گی۔ خاتون ڈاکٹر کو ریگولر نہ کرنے کا کیس، سیکرٹری پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان ہائی کورٹ پیش۔ عدالت نے فریقین کا موقف سننے کے بعد سیکرٹری پرائمری اینڈ ہیلتھ کیئر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست نمٹا دی۔ قرآن کی تعلیمات کو لازمی پڑھانے بارے انٹر کورٹ اپیل پر سماعت، سیکرٹری ہائر ایجوکیشن پنجاب ڈاکٹر افضل خالد، سیکرٹری اسکولز ڈاکٹر سہیل شہزاد سمیت دیگر افسران عدالت میں پیش، جواب جمع کرا دیا۔ عدالت کا جمع کرائے گئے جواب پر عدم اطمینان کا اظہار، قرآنی تعلیمات کو لازم قرار دینے بارے 8 دسمبر کو تفصیلی رپورٹ طلب۔ احتساب عدالت میں پیراگون سٹی کیس کی سماعت، وکیل کے پیش نہ ہونے پر سماعت 2 دسمبر تک ملتوی، عدالت نے 3 گواہوں کو طلب کر دیا۔ شہباز شریف کو جیل میں میڈیکل سہولیات نہ دینے کا معاملہ، احتساب عدالت میں توہین عدالت کی درخواست پر سماعت، عدالت کا آئندہ سماعت پر وکلا کو بحث کرنے کا حکم، شہباز شریف کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر سماعت 2 دسمبر تک ملتوی۔ LOS تالا تعمیر کرنے کا معاملہ، سابق چیف انجینئر LDA اسرار سعید کے خلاف کیس کی سماعت، نیب کو اسرار سعید کے خلاف جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم، عدالت نے اسرار سعید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کی چالاکیاں، چھوٹے ملازمین کی چھوٹی سزائیں فائلوں میں اپنی بڑی سزائیں چھپا لیں، اعلیٰ افسران نے اپنی سزاؤں کو فائلوں میں ہی نہ لگایا، IG نے اعلیٰ افسران کی چالاکیاں پکڑ لی، سزاؤں کی تفصیل 2 دن میں بھجوانے کا حکم۔ محکمہ معدنیات کا ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے اہم اقدام، ملازمین کے لیے 50% اضافی الاؤنس کی سفارش کر دی، کمشنر مائنز لیبر ویلفیئر چودھری ریاض کی زیر صدارت اجلاس میں اساتذہ ڈاکٹرز کو 50% ویلفیئر الاؤنس دینے پر اتفاق۔ لیگی رہنما خواجہ احمد حسان، مہر اشتیاق احمد اور دیگر کی مسجد رحمت للعالمین آمد، خادم حسین رضوی کی وفات پر ان کے بیٹے حافظ سعد حسین رضوی سے اظہار تعزیت کیا، خواجہ احمد حسان بولے خادم حسین ایک نڈر بے باک مبلغ۔ لاہور چیمبر میں کورونا کے معیشت پر اثرات کی رپورٹ کی لانچنگ تقریب، وزیر ہائر ایجوکیشن راجہ یاسر ہمایوں کی خصوصی شرکت،
सदर लाहौर चैम्बर, नायब सदर, तालीमी इदारों के प्रोफेसर समेत दीगर की शिरकत। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन बोले, कोरोना के बावजूद इंडस्ट्री को हुकूमत ने बंद नहीं किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट बढ़ गई। UHS में रिसर्च अवार्ड्स के हवाले से मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब। VC UHS प्रोफेसर जावेद अकरम की मीडिया को ब्रीफिंग। मेडिसिन शोबे में रिसर्च के फरोग और नौजवान डॉक्टर्स के लिए रिसर्च अवार्ड्स का ऐलान। रिसर्च अवार्ड के लिए नौजवान डॉक्टर्स अपने मुकाला जात बोर्ड को जमा कराएंगे। UHS के अलहाक शुदा अस्पतालों की डिजिटलाइजेशन के लिए भी मुआहदा तय। और जंग और जियो ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर मिर्जा इलियास बेग की नमाज जनाजा अदा। मारूफ तज्जियाकार हसन निसार, ब्यूरो चीफ लाहौर, रईस अंसारी, जवाद मलिक, चीफ रिपोर्टर मकसूद वट, परवेज बशीर, अरशद अंसारी समेत दीगर नमाज जनाजा में शरीक हुए।